اس کی آواز پر بڑی سختی سی تھی۔ میں نے کہا ہاں، سر ہلا دیا، جبکہ وہ کہنے لگی واپس نہیں جانا چاہتی، مجھے یہیں پر رہنا ہے، میں یہاں پر اپنا گھر آباد کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہیں چھوڑ دیں ابا جان۔ اس نے اپنے باپ سے التجا کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کا باپ کہنے لگا تم سمجھ نہیں رہی، تم ایک جن زادی ہو، آنے والے وقت میں تم تخت پر بیٹھو گی، میں تمہیں یوں ہی یہاں پر نہیں چھوڑ سکتا، تم نے کچھ دن یہاں پر رہ کر اپنا شوق پورا کر لیا ہے، لیکن اب آئندہ کے لیے تمہیں ہرگز یہ اجازت نہیں دے سکتا، ویسے بھی تمہارا دولہا بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم اسے بیچ راستے میں چھوڑ آئی ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ جنات کے بیچ جب ایک بار رشتہ پکا ہو جاتا ہے تو وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، اس لیے تم لاکھ چاہو اب اس شادی سے بھاگ نہیں سکتی، تمہیں وہیں پر شادی کرنا ہوگی، اس لیے میں آخری بار تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ واپس چلو، ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں تمہیں قید میں ڈال دوں، اور جب تک تمہیں سمجھ نہیں آئے گی میں تب تک تمہیں وہاں سے نہیں نکالوں گا۔ اس کے باپ نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے رو دی، اور میرے اپنے دل کو یکدم کچھ ہوا تو میں نے اس کی باپ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اسے اس طرح ڈانٹیں مت، اگر وہ ابھی نہیں جانا چاہتی تو آپ کچھ دن کے بعد اسے لے جائیں، لیکن اس کے باپ نے جن نظروں سے مجھے گھورا میں وہیں چپ چاپ رہ گیا، اور اس کا باپ اسے یہاں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور ان دونوں باپ بیٹی کے بیچ میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے میں خاموشی سے ایک طرف کو چل دیا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیسے اپنے باپ کے ساتھ گئی اور کس طرح سے اس کا باپ اسے زبردستی لے گیا، لیکن وہ مجھے اپنے اس عمل پر پچھتاوا ہو رہا تھا، آخر میں اس کے باپ کی باتوں میں کیوں آیا، مجھے اس کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن میں بھی کیا کرتا، میرا اپنا دل مجھ سے دھوکہ کر رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا دل باغی ہو جائے اور میں اس لڑکی کو اپنے پاس روک لوں، اسی لیے میں نے اسے جانے دیا۔ میں گھر پر واپس آیا تو اماں نے اس جن زادی کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا اب وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، اس کی ماں اس سے راضی ہو گئی۔ اماں نے اس کے لیے بہت دعائیں کی اور کہنے لگی مجھے تو وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی، میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ اسے اپنی بہو بنا کر اس گھر میں رکھ لوں، اتنی نیک اور شریف لڑکی آج کل کہاں ملتی ہے، اور پھر وہ تو بہت معصوم تھی۔ اماں اس کو یاد کر رہی تھی، جبکہ میں حیرانی سے اماں کو دیکھ رہا تھا۔ اماں نے کتنا آگے تک سوچ لیا تھا، شاید ہر ماں کی طرح اس طرح کی سوچ ہوتی ہے، لیکن اماں چونکہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھی، اس لیے اسے بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور اگر جو اماں کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے تو شاید وہ دوبارہ کبھی بھی اس کا نام نہ لے۔ میں اندر کمرے میں گیا، لیکن کمرے میں ایک اور ستم میرا منتظر تھا، اس کا دلہن والا لباس سامنے ہی ہینگر میں لٹکا ہوا تھا، اور اسے دیکھ کر میرے دل کو ایک دم کچھ ہونے لگا اور میری آنکھوں میں مرچیں سی لگنے لگی۔ اس کا دلہن والا لباس یہیں پر رہ گیا تھا، اور وہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ جب جب میں اسے دیکھوں گا میرے دل میں پچھتاوا سر اٹھائے گا اور مجھے اس کی یاد شدت سے آئے گی۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد گھر بھی کچھ اداس سا ہو گیا تھا، یا شاید مجھے محسوس ہوا تھا، تاہم اس کے جانے سے دو لوگ بہت خوش تھے، ایک تو میری چھوٹی بہن اور میری پھپھو، کیونکہ وہ دونوں نے اس کے بارے میں سچ جانتی تھی، اور پھپھو نے تو باقاعدہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر اس بات کا شکریہ ادا کیا تھا اور کہنے لگی میں جانتی ہوں تم اس سے محبت کرنے لگے تھے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا اس کا ساتھ ممکن نہیں ہے، اسی لیے تم پیچھے ہٹ گئے اور اسے واپس بھیج دیا،
پھپھو نے عجیب جنونی سے انداز میں کہا تو میں حیران رہ گیا، آخر پھپھو کو یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ میری حیرت کو پھپھو نے جیسے چہرے سے پڑھ لیا اور کہنے لگی، میں سب جانتی ہوں، مجھے سب خبر ہے، اور وہ لڑکی ایک بار تم سے ملنے کے لیے ضرور آئے گی۔ اس کے دل میں تیری محبت نکلی نہیں ہے اور وہ تیرے دھوکے کی وجہ سے تجھ سے ناراض ہو گئی ہے، جس طرح تو نے اس کے باپ کے ساتھ مل کر اسے دھوکا دیا اور اسی بات کی وجہ سے تجھ سے ناراض ہے۔ پھپھو کی یہ باتیں مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی، اور جب میں نے پھپھو سے پوچھا کہ آخر آپ کو یہ باتیں سب کیسے معلوم ہیں، یہ بات تو میں نے کسی سے بھی نہیں کہی، تو وہ مسکرا دی اور زور زور سے قہقہے لگانے لگی۔ ان کے قہقہے مجھے وحشت میں مبتلا کر رہے تھے، لیکن پھپھو کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں دونوں کندھوں سے تھام کر ایک جھٹکا سا دیا اور کہا، پھپھو بتائیں مجھے آخر آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہے؟ تو وہ کہنے لگی، وہ جو سامنے کھڑا ہے نا، وہ سب کچھ بتاتا ہے مجھے، اسی نے بتایا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ واپس چلی گئی۔ پھپھو نے میرے پیچھے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھپھو جس طرح وہاں پر دیکھ رہی تھی، اس بات نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہاں پر کچھ تو ہے، وہاں پر کوئی تو کھڑا تھا۔ یہ سوچ کر آتے ہی میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ اٹھی اور میں ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بار بار گردن گھما کر اس طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہاں پر اب مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بار بار گردن گھما کر اس طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہاں پر اب مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ پھپھو اب بھی ٹکی باندھ کر وہاں دیکھ رہی تھی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر آ گیا، نہ جانے پھپھو سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ، لیکن جو بھی تھا اس بات نے مجھے شدت سے خوف زدہ کر دیا تھا، کیونکہ جو باتیں پھپھو نے بتائی تھی وہ سب سچ تھی۔ میں کافی دن ان باتوں کو بھلانے میں لگا رہا، کیونکہ یہ باتیں مجھے خوف زدہ کرتی تھیں اور مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھیں، اور پھر اپنے کام میں لگ کر میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے تو وہ جن زادی بھلائے نہیں بھولتی تھی، لیکن اب میں اپنے کام میں اتنا ہی مصروف رہنے لگا کہ میں نے اسے بھلا دیا۔ لیکن ایک دن پھر جب میں اپنے کام میں مصروف تھا تو مجھے ایک آواز سنائی دی کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اسے سلائی کر دیں۔ میں نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا تو وہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ سا تھا اور جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ میں نے ایک دم بے قراری سے اسے کہا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ لیکن وہ چند لمحے وہیں کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور پھر اس نے اپنا رخ موڑا اور وہاں سے چلی گئی۔ اسی لمحے مجھے پھپھو کی بات یاد آئی کہ وہ تجھے ایک بار ملنے ضرور آئے گی، اور یہ سوچ کر ہی میرا دل ڈوب گیا کہ اب وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، اور مجھے اب اسی طرح اس کے بغیر رہنا ہوگا۔ بے شک وہ کچھ دنوں کے لیے میری زندگی میں آئی تھی، لیکن اس کا اثر میری ساری زندگی پر رہے گا۔ نہ تو اس کی یاد بھلائی جائے گی اور نہ ہی اس کی محبت ختم ہوگی۔